اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ود نوری چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، جس کا مقابلہ نہ باطل سے ہو سکا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد ہو سکا۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جس نے اپنے وقت اور ہر زمانہ کے قادر الکلام لوگوں کو بے بس کر دیا، اور اس کی مثل زمانے کے تمام فصیح و بلیغ لوگ کوشش کے باوجود ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ لا سکے، اور لاتے بھی کیسے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر قرآن مجید کے ساتھ اپنے وقت کے تمام فصحاء کو ان کی بدترین دشمنی کے باوجود اس مقابلے کا چیلنج دیا، مگر ان میں سے کوئی بھی مقابلے پر نہ آ سکا۔ قرآن مجید کی یہ للکار آج تک قائم ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو معجزہ مجھے عطا کیا گیا ہے وہ وہی قرآن مجید ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کا ایک اور اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کی آیات سن کر بڑے بڑے قادر الکلام لوگ مبہوت ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی انیس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے یہ نہ سنا تھا کہ میرے بھائی انیس سے بڑھ کر کوئی شاعر ہو، کیونکہ دور جاہلیت میں انہوں نے 12 شعراء کرام سے مقابلہ کیا تھا، جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ جب میرے بھائی مکہ مکرمہ گئے تو وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لائے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ لوگ تو انہیں کاہن، شاعر اور جادوگر کہتے ہیں، لیکن میں نے کاہنوں کی بھی باتیں سنی ہیں، مگر ان میں کاہنوں والی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ ان کے کلام کو شعر کے مقابل رکھا۔ رب کعبہ کی قسم، وہ یقیناً سچے ہیں اور ہر طرح کی بہتان لگانے والے جھوٹے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اور یہ سن کر مسلمان ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ عرب کا نامور فصیح و بلیغ شاعر تھا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ولید بن مغیرہ سنتا رہا اور اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ابو جہل نے اسے سرزش کرتے ہوئے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر اس قدر فریفتہ کیوں ہو گئے ہو؟ ولید کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم، تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کلام اور اشعار میں میرا مد مقابل ہو، لیکن مجھے قرآن کے کلام میں وہ اسلوب نظر آتا ہے کہ عرب کے کسی کلام میں نہیں پایا جاتا، اور اس کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے قرآن مجید سنا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جسے سیکھا اور پڑھا نہ ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم میں نے یہ کلام ایسا سنا ہے کہ اس جیسا پہلے نہ کبھی پڑھا اور نہ ہی سنا۔ یہ نہ تو شعر ہیں، نہ ہی جادو، نہ ہی کہانت ہے۔ قرآن مجید کی عظیم الشان فصاحت و بلاغت کا یہ اعجاز ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کفار کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا ہے تو تم اس جیسی ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورہ بقرہ۔ قرآن مجید کا یہ بھی اعجاز ہے کہ آج 1400 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن قرآن حکیم جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح مکمل طور پر محفوظ ہے۔
اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک ہم ذکر کو نازل فرمانے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہیں، یعنی بے شک ہم نے یہ قرآن مجید اتارا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ بحوالہ بخاری شریف، مدارج النبوت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہدایت نازل فرمائی ہے کہ جسے پڑھ کر اور اس پر عمل کر کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اسے سمجھیں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، شیطان کو ڈھیر کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔